بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پوری انتظامیہ ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ گلزار قائد کی نسل ہے، اس کی بیک سائڈ پر ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تقریباً 1979 سے یہ سوسائٹی الحمدللہ ہے۔ پوری انتظامیہ کمیٹی، یہ جو ہماری مینیجنگ کمیٹی بیٹھی ہے، میرے ساتھ صدر صاحب، میری پوری ٹیم، ہم 13 الیکٹڈ ممبرز ہیں جن کا الیکشن ہوتا ہے اور رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب اس کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا تعارف۔ میں خود ذاتی طور پر جنرل سیکرٹری ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوں۔ پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے میڈیا کے ذریعے، جو ٹیکنالوجی ہے آج کل کی، اس کے ذریعے ہر جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم الیکٹڈ باڈی ہیں، بذریعہ الیکشن ممبران کی آواز ہے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ بیرسٹر فہد قتل کیس کے ایک مجرم ہیں جن کا نام راجہ ارشد صاحب ہے۔ کیونکہ ہماری جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو باتوں سے ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم الیکٹڈ باڈی جو ہے۔ اب راجہ ارشد صاحب نے جو کہ یہاں پر سزائے موت کے قیدی تھے، عمر صاحب قید ہوئی، ان کو چھوٹا کو کیس کروایا، کیا کیس کروایا، کراچی شفٹ ہو گئے۔ اب کراچی میں وہ شفٹ ہونے کے بعد وہاں پہ نمبرز واٹس ایپس کے ذریعے نمبرز بناتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ رہنے کے بعد وہاں سے لوگوں کو فونے کرتے ہیں اور سارے سسٹم کو پنڈی میں کوآپریٹو سوسائٹیز کو جن جن جگہ پہ وہ ایفیلیشن پروجیکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں راجہ ارشد جو ہے یہ ایفیلیٹڈ پروجیکٹ کر رہا ہے سن 2009 سے۔ 2009 کی انتظامیہ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور سیکٹر 4 کو ڈیولپ کیا تھا، جس میں اس کی ذمہ داریاں تھی کہ تمام ڈیولپمنٹس کے کام، زمین جو ہے وہ سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کروائے گا، قبرستان کی جگہ 500 گھروں کے اوپر ٹیوب ویلز، سوئی گیس، روڈز، پارک، ہر چیز جو ہے وہ RDA کے LOP کے مطابق اس کا کام تھا کہ یہ ایز پر ایگریمنٹ کام کر کے دیتا ہے۔ اب معاملات سر یہ ہوتے ہیں کہ 8 اکتوبر جو گزشتہ دن ہے، اس میں راجہ ارشد صاحب جیل سے فون کرتے ہیں، ایک دن قبل پہلے ہمیں تھریٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے وہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تھریٹ کرتے ہیں کہ جی سوسائٹی میں میں ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور میں نے کام چلانا ہے، جو میں نے کہنا ہے وہ انتظامیہ کرے گی، مجھ سے آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے، میری انتظامیہ نے، ہم نے بیٹھ کر اس کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ کے جو ایگریمنٹ کے مطابق 2009 کے مطابق جو آپ نے کام کرنے تھے اس کو پورا کریں، ہمیں قبرستان کی جگہ دیں، سوسائٹی 20 کروڑ روپے کا پانی کا پروجیکٹ کر رہی ہے، آپ کائنڈلی اس کو بھی پورا کریں، اس میں پیسے دیں، ہر 500 گھروں کے اوپر آپ نے ٹیوب ویل دیں۔ اب یہ جب ہم نے لیٹر لکھا 2/10 کو، اس سے قبل بے بہا لیٹرز ہم نے اس کو لکھے جب سے ہم 2023 8 جنوری سے آئے۔ مجھ سے قبل جو انتظامیہ تھی ان کے سیکرٹری جاوید خان صاحب تھے، انہوں نے بھی لیٹر لکھا، انہوں نے بھی شاید یہ غلطی کی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے جناب 19/5/2020 کو ایک FIR درج ہوتی ہے جو کہ ثبوت ہے، وہ میرے پاس ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اخیر میں دے بھی دوں گا۔ اس میں جاوید خان صاحب نے ان سے یہ ڈیمانڈز کی کہ آپ ڈیولپمنٹ کی چیزیں دیں، یہ دیں، وہ دیں، تو انہوں نے 15-20 بندے بھیجے، افغانی، ولی جان گروپ اور دوسرے تیسرے 786 گروپ کے کوئی بندے، انہوں نے جناب یہ بندے بھیجے اور اس کو ڈنڈوں سوٹوں سے اسے سیکرٹری کو مارا دفتر میں، جس کے اوپر FIR درج ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی لیٹر نہیں کیا، کیونکہ لازمی بات ہے ہر بندہ فیملی والا ہوتا ہے، شریف بندہ۔ اب ہماری انتظامیہ کمیٹی آتی ہے، ہم پہ لوگ اعتماد کر کے ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ہم جب آتے ہیں تو ہم نے آ کے وہی لیٹرز لکھے، ہم نے آ کے وہی بات کی، تو انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ پہ یہ کہا کہ آپ نے
مجھے لیٹر کیسے لکھا ہے. اب وہ وہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے جو بدتمیزی قسم کے الفاظات کو استعمال کرتا ہے. اب اس معاملات کو لیتے حد یہ ہوگی کہ کل کی تاریخ 8 تاریخ کو وہ ہمارے سوسائٹی دفتر پہ حملہ کرتا ہے. پہلے وہی پریکٹس اس نے کی کہ 7-8 بندے بھیجے, کیونکہ ویڈیو کلپس ہیں ساری سوسائٹی کے اندر لندن تقریباً 200 سے 300 کیمرے میں آ کے انسٹال کی. اب وہ پہلے بندے آتے ہیں ڈنڈے شنڈے لے کے سوٹے وغیرہ لے کر, لیکن گارڈز نے ان کو ان نہیں ہونے دیا, وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد گاڑیاں آتی ہیں, 2 ڈالے اور ایک سرف, وہ آتی ہیں, پکس وغیرہ سب کچھ وہ سامنے نظر آتا ہے. اب وہ آتے ساتھ ہی اندر دھن فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہماری اس فائرنگ سے ہمارے اکاؤنٹ سیکشن, ہماری سوسائٹی کی بلڈنگ ڈیمیج ہوتی ہے, اکاؤنٹ سیکشنز کے اندر تک لوگ بھاگتے ہیں, 5 سے گولیاں جاتی ہیں. ایسے ماحول پیدا ہو گیا جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہے. اندر بے وہاں ممبر تھا جو ٹرانسفرز کروا رہا تھا, بزرگ تھے, عورتیں تھی, بچی تھی, اسکول ٹائمنگز تھی. اس نے شاہراہ عام پہ فائرنگ اوپن کر دی اور کھڑے ہو کے برسٹ مارے, اور مارنے کے بعد وہاں پہ للکار دی, آوازیں مارتے رہے کہ باہر نکلو ہم تمہیں ماریں گے. یہ جناب سچویشن ہمارے ساتھ کل انتظامیہ کے ساتھ ہوئی. پھر اس کے بعد انہی واٹس ایپ نمبروں کے ذریعے اپنی پکچر جو اس کے بندے تھے, ولی جان, کامران خان, یہ جو ان کے بندے ہیں, ان کی پوری ٹیم ہے, یہ افغانی لوگ ہیں, ان کا پورا گروپ ہے, انہوں نے جناب وہ تصویریں اس کو بھیجی اور وہ ہاں کر کے میسیجز ہم انتظامیہ کو بھیجتا ہے کہ اب دیکھا ابھی تو یہ ٹریلر چل رہا ہے, جاؤ کسی سی پی او, کسی آر پی او, جس مرضی کو بتا دو تمہیں میں میسج بھیج رہا ہوں, میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ معاملات ہونے کے بعد ہم نے 15 پہ کال کی, پولیس آئی, ایس ایچ او ایئرپورٹ نے تعاون کیا, موقع پر فوراً پہنچے. صدر بیرونی کی پولیس پہ رابطے میں رہی, انہوں نے تعاون کیا, پہنچے. ہم نے ان سے کہا گزارش یہ ہے کہ لائٹیں جو ہماری بجلی کی تار ہے وہ ڈیمیج ہوگی, ہماری بلڈنگز پہ لگ رہی, جو سرکاری بلڈنگ ہے, میرے یا ہماری انتظامیہ کی کسی ذاتی تو بلڈنگ نہیں ہے, پبلک ہے. اب اس کے باوجود انہوں نے 780 کی دفعات نہیں لگائی, انہوں نے 780 کی دفعات نہیں لگوائی, جبکہ آج ہم نے سی پی او صاحب کو اپلیکیشن بھی موو کر دی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اب معاملات کیا ہے؟ میں اپنے صحافی برادری سے, اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے سامنے آ کے اس پلیٹ فارم میں, معاملات یہ ہیں کہ ان کا یہ بزنس ہے, ولی جان, کامران خان, ملنگ خان, پتہ نہیں کیا ان کے نام ہیں, یہ نام یاد کر کے بھی اپنے ذہن میں بوجھ والی بات ہے. اب معاملات یہ ہے کہ ان کا یہ بزنس ہے, یہ فائرنگ کرتے ہیں, سرعام کرتے ہیں, للکارتے ہیں, ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے, کوئی بندہ اپلیکیشن ان کے خلاف نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ جب ہمارے سیکٹر 4 میں کام شروع ہوتا ہے, تو وہاں پہ ان کے ڈالے پہنچتے ہیں, کہتے ہیں 5 لاکھ روپے دو گے تو کام شروع کرو گے, بتا مانگتا ہے. اس کے اوپر بھی ممبر اب ہمارے پاس چیخو پکار کر کے آتے ہیں, جی ہم کیوں جائیں تھانے, ہم نے آپ کو بٹھایا, آپ جائیں. اب راجہ ارشد صاحب کو ہم سمجھاتے ہیں, MC مینجمنٹ کمیٹی نے ان سے رابطہ کر کے انہیں بولا, اعتماد میں لیا کہ آپ مہربانی کریں, جو معاملات آپ کے ساتھ چلتی ہے انتظامیہ, لیکن برائے مہربانی سوسائٹی کے بزنس کو ڈسٹرب مت کریں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی زمانہ ہے 2009 اور 10 کا. میں آپ کے سامنے یہ جو ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں, اس کا ایگریمنٹ ہے, اس کو ہماری غلطی, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کو لیٹرز لکھے, اس سے ڈیمانڈ کی کہ قبرستان کی جگہ دو, اس سے ڈیمانڈ کی کہ پارک کی جگہ دو, جو کمٹمنٹس ہے اس کو فلفل کرو. یہ ہمارا قصور ہے, ہماری انتظامیہ کمیٹی کا. پوری انتظامیہ کمیٹی آگے آج پلیٹ فارم میں بیٹھی ہے. اس سے قبل یہی راجہ ارشد, راجہ انصر, راجہ امجد, عثمان اس کا بیٹا, احتشام ان کا بیٹا, یہ ایک پورا مشاورت, جب یہ کوئی کارروائی ڈالنے شروع کرتے ہیں, پری پلاننگ اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو یہ جناب کیمرے کے آگے کسی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری بھیج دیتے ہیں, اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد اور کرائے پہ یہ جو اس نے گروپ ہائر کیا ہے ولی جان, کرائے پہ ان کو ہائر کر کے ان کو کہتا ہے کہ جناب اب ان پہ اٹیک کرو, اور ولی جان فولی کر کے کہتا ہے کہ جناب میرا کیا جانا ہے, میرا ایک بندہ جائے گا, خیر ہے کوئی نہیں, افغانستان کا اور میں بندے لے آؤں گا, تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے
IG पंजाब साहब, जनाब वजीर दाखिला से, मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से, मैं इन सब से गुजारिश करता हूँ, अपने आला काम से, CPO साहब से, RPO साहब से, कि देखें वजीर दाखिला साहब ने कहा था कि जो है कोई अफगानी नहीं रहेगा। आए आप, आए सोसाइटी में जहां पे हमारे गैर मुल्की बाशिंदे भी हमारे रह रहे हैं सोसाइटी में। अब तो मेरे ख्याल से कल उनके साथ कुछ हो जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, सिक्योरिटी तो हमने संभालनी है। सेक्टर 4 AM डेवलपर का जो दफ्तर इन्होंने बराए नाम रखा हुआ है, वो दफ्तर नहीं है। जो सेक्टर 4 है उस जगह पर कमो पेश पिछले दिनों में SP ऑपरेशन साहब ने, सदर बैरूनी SHO ने पूरी टीम लेकर वहां पर आए और उन्होंने वहां पर से 15-20 बंदे पकड़े हैं, जिनकी फोटोज में आपको शेयर कर सकता हूं। और उसके बाद वो बंदे जो पकड़े हैं और पकड़ने के बाद असला पकड़ा है और उनको उठा कर लेके गए, वो 2 दिन बाद जमानतें करा के आ जाते हैं। मैं अपने आला काम से रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी ये जो FIR आप करते हैं, आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से, आला काम की वजह से, इन अथॉरिटीज की वजह से हमारा यकीन है तो हम ये प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं। हम शरीफ लोग हैं, हम इलेक्टेड पार्टीज हैं, हमारे पास तो दो ही हल है, या तो हम रिजाइन दे दें जो वो चाहता है, या फिर हम कानून का दरवाजा खटकाएं, इस प्लेटफॉर्म में आके अपनी आवाज बुलंद करें कि जनाब गुजारिश ये है कि ये जो FIR है, ये बार बार ये छोटी छोटी FIR पुलिस की ने जो देनी होती है इनको बंद करें, प्रॉपर इनके ऊपर FIR दें, इनके ऊपर बैन करें, ताकि इनको पता चले कि ये जुर्म जो है ये करना कितना मुश्किल होता है। ये AM डेवलपर में दफ्तर जो उन्होंने खोला है उसको सील करने की मैं रिक्वेस्ट करता हूं। हमारी इंतजामिया कमेटी पूरी बैठी है, वहां पे खौफो हरास फैला हुआ है, आए रोज वहां पे फायरिंग होती रहती है, उनके ऊपर बेबहा पर्चे हो चुके, कम पेश 20 से 25 पर्चे AM डेवलपर के दफ्तर के नाम पर हो चुके। जो मैं बातें कर रहा हूं ये सारी रिकॉर्डेड है। देखिए, मैं गुजारिश करने के लिए यहां पर आया हूं, मेरा मकसद कोई सियासी नहीं है, मेरा मकसद कोई कुछ नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटी सी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटी सी, अगर मैं अपने इस घर में, मेरी इंतजामिया अपने इस घर में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकती तो फिर मैं समझता हूं हमें नहीं बैठना चाहिए। तो आपकी आवाज का हमें सहारा चाहिए, क्योंकि इसी बंदे ने, ये इसका जो मैं वतीरा कहता हूं, सवाद आदम के सदर के साथ भी इसने यही काम किया, उस पर फाइल्स किए। उसने 2010 के सेक्रेटरी, सोसाइटी के सेक्रेटरी ज़रार अहमद भट्ट साहब के साथ भी यही काम किया। इसने 2020 में भी जावेद खान के साथ यही काम किया जो हमारे सेक्रेटरी ने। ये इन्होंने आदत सी और उनका ये टेक्निक्स हो गई है कि ये समझते हैं कि थ्रेट्स करेंगे, अटैक करेंगे, 2-4 बंदे अंदर चले जाएंगे और इंतजामिया कमेटी के घरों पे जाके जनाब खूब गाड़ियां फेरेंगे। हमारी पूरी इंतजामिया कमेटी आपके सामने बैठी है, हमारी जानों को खतरा है वली जान ग्रुप से, क्योंकि उसने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो, करके दिखाओ। फिर उसके बाद कहता है वापस आना है, अपने घरों में घुस के दिखाओ। हम परेशान हैं। अब यकीन, अफसोस ये है कि यकीन कब आना है, जब हम में से कोई मरा हुआ होगा, खुदा ना खास्ता। मैं सिर्फ ये गुजारिशात करने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के अलावा दरखास्तें दे दे थक गई, फाइलें इतनी है कि ढेर है। तो मैं ये जो आपका फर्ज है साफी बरादरी का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि बराए मेहरबानी हमारी इंतजामिया कमेटी को हमारी आवाज में आवाज मिलाएं, हमें इंसाफ दिलाएं। और मुझे यकीन है मेरे आला काम से, मुझे यकीन है अपने इस कानून पे, इंशाअल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट है, मुझे इन पर ट्रस्ट है कि वो इंशाअल्लाह बेहतर करेंगे अपने CPO साहब पे, RPO साहब पे, कि बराए मेहरबानी एयरपोर्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है वो 12 किलोमीटर पे आपका पार्लियामेंट है, 10 से 12 किलोमीटर पे आपका GHQ है, मेन हब है ये। इसको सेव करें, बराए मेहरबानी इसको सेव करें। बस ये गुजारिशात थी जो आपके आगे रखनी थी मैंने। तो मजीद अगर आप में से कोई क्वेश्चन वगैरह को पूछना चाहें साफी भाई। अदालत साहब, आप ये थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं या बता सकते हैं कि राजा अरशद जो है वो तो ठीक है कि उन्होंने जो पाला हुआ है अपने काम के नाम से, लेकिन इनकी पुष्ट पर कौन है, वो आप जरा बताएं, इनकी पुष्ट पे कौन है? सर जी, राजा अरशद जो है उसकी पुष्ट वाला टाइम तो खत्म हो गया जब वो चौधरी निसार साहब थे वजीर दाखिला, उन्होंने शायद एक
میں پریس کانفرنس کی تھی کسی اس میں کہا بھی تھا کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تھا 64 ارب روپے کا مالک تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے, اب تو اس نے بیٹھ کے, کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ میں جیل میں, مجھ پہ پرچہ جو بھی ہوگا 109 کا ہوگا, 109 میں میرے پہ کیا ہوتا ہے, اس کی پشت پہ کچھ نہیں, پیسہ پھینکتا ہے سسٹم کو چلا لیتا ہے, پیسہ پھینکتا ہے سسٹم کو چلا لیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, ہم انتظامیہ شاید ہم لوگ ایگریڈ پارٹی ہم اکیلی نہیں ہیں, ہمارے علاوہ بڑی سوسائٹی ہیں, آپ جہاں مرضی چلے جائیں, سبا گارڈن کھول لیں, آپ جنا گارڈن کھول لیں, جہاں جہاں اس نے کام کیا وہاں بیڑا غرق کیا. لیکن دیکھیں میں اس بات کا سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم نہیں. میں نے جب الیکشن لڑنا تھا تو یہ سوچ کے لڑا تھا کہ اس دفعہ سوسائٹی کے ممبروں کو ان کا حقوق دلا کے چھوڑوں گا, تو اس کے لیے آپ کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایئرپورٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, آپ کی مینجمنٹ پروجیکٹس بھی کر رہی ہے, چاہے وہ پائپ لائنس کی انسٹالیشن ہو, ریگولر کے حوالے سے ہو, جن شرط عناصر کے آپ نے نام لیے یہ اتنے زیادہ طاقتور کیوں ہے؟ اس طرح بھائی سوال شہر کے اس پر کوئی تو ہے, یہ مختلف سوسائٹی کو بلیک میل کر رہے ہیں, دھکے مار رہے ہیں, اور پولیس کا کیا کردار ہے, وہ اپنا رول پلے کریں. سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ راجہ ارشد ہم سوسائٹی میں ڈیولپمنٹس کے کام کر رہے ہیں, جبکہ اصولی اور قانونی طور پر یہ سیکٹر 4 ایفیلیٹڈ پروجیکٹ ہے جو راجہ ارشد نے فلفل کرنا تھا. اب راجہ ارشد فلفل نہیں کرتا, روڈیں نہیں بناتا, گیس نہیں دیتا, پانی کی لائنوں پہ, جیسے بھی ہم 20 کروڑ کا پروجیکٹ کر رہے ہیں, بنڈر سے پانی کی پائپ لے کے آ رہے ہیں, لوگوں کی منتیں کر کے 40,000 10,000 پہ لے رہے ہیں. ہم نے غلطی کر دی, اس کو لیٹر لکھ دیا کہ بھائی آپ 5-10 کروڑ کا سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں جو آپ کی لائبلٹی فکس ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر انکار کیا. اب میں ممبر سے ووٹ لے کر آیا, ہماری انتظامیہ کمیٹی نے ممبرز کو دیکھنا ہے, ہم نے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ لائبلٹی بنتی جا رہی ہے, اور اپنے رجسٹرار کو بھیجیں گے کہ یہ کام کر دیا ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ پیسے دے گا. نمبر 1. نمبر 2, وہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ وہ اتنا زور آور یا معاملات, دیکھیں جی میں اس سسٹم, جو آپ بھی اسی سسٹم میں رہتے ہیں, ہمیں اتنا اندازہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اگر انصاف سپیڈی مل جائے, معاملات ہی ختم ہو جائے. یہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے ایک کلیہ انہوں نے سیکھ لی ہے. ایف آئی آر ہوتی ہے, انہیں پتا بندہ اندر جا رہا ہے, 4 بندے, ان کی تنخواہ 20-25 ہزار ہوتی ہے, ان کے گھروں میں راشن دیتا ہے وہ, ایک بندہ 4 بندے اندر چلے گئے, 4 وکیل کھڑے کر دے گا, 50-60 لاکھ روپے لگائے گا, ختم. اس کے لیے 50-60 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیکھیں جو بندہ مجھے للکار دے رہا ہے, سی پی او کو بتا, آر پی او کو بتا, اب وہ ریکارڈنگ اگر ابھی آپ کو لائیو آن کروں, اتنی بکواسات ہے اس کی تو مجھے نہیں زیب دیتی. میں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ پریس میں کانفرنس کروں, یہ میری کل مائیں بہنیں بھی سنیں گی, جو اس نے بھیجی وہ اپنے نمبر سے کہتا ہے میں ڈیلیٹ نہیں کرتا, میں نے سارے میچ فکس کیے ہیں. اب دیکھیں جی اس نے کون سا میچ فکس کیا ہے, میرے اللہ کے ساتھ تو میچ فکس نہیں کیا ہوگا نا. میں دیکھیں یہاں پہ آپ کے پریس کانفرنس کلب میں بے بہا ہوتی ہے پریسز, آواز کچھ لوگ کس مقاصد, کچھ لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں. اب 90% شاید لوگ واقعی حقیقت میں پریشان حال میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں بات کرتا ہوں, سوسائٹی ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ پوری مینجمنٹ کمیٹی, انتظامیہ کمیٹی آگے اس طرح پریس کانفرنس کر رہی ہے. اس سے پہلے جن جن کو مار پڑی ہے, کچھ ہوا فیملی, شریف فیملی سے تھے, وہ نہیں آ سکے. ایف آئی آر ہوتی, بندے مار کے جاتے, تھانے میں جاتے, تھانے میں جانے کے بعد وہ کیا کام کرتے کہ یہ ایف آئی آر, وہ کیا کام کرتے کہ وہ یہ کام کرتے کہ جب عدالت میں بندہ جا رہا ہے, مدعی آ رہا ہے, وہ وہاں باہر فیلڈنگ لگاتے اور اس کو مارنا شروع کر دیتے. یہ پھر سے پھر ایف آئی آر کروائی سیکٹری نے, جاوید خان صاحب نے, ہمارے سابقہ سیکٹری نے. اب وہ بیچارہ کیا کرتا, قاتل بھاگتا. دیکھیں ہم آئے نا, ہم سارے جب آئے, ہم نے اوتھ لیا تھا الیکشن سے پہلے, اوتھ لیا تھا الیکشن سے پہلے, اور ہماری الیکٹڈ پارٹی میں ہمارے سے 2 بندے وہ ہیں جو ہمارے دوسرے گروپ سے تھے, جس میں ہمارے نائب صدر صاحب ماجد مختار صاحب کمیٹڈ تھے لیکن پہنچے اس جگہ پر, ڈاکٹر اصغر رانجھا صاحب جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں وہ نائب صدر ہیں. اس جگہ پہ اگر ہم کھڑے ہیں تو ہمارا مقصد صرف کاز ایک ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. اگر اس بندے کے آگے کھڑا ہونا تو یہ بہت بڑا جہاد ہے, اس کو یہ آپ کے ذریعے بتانا ہے, ہماری اعلیٰ حکام کے ذریعے بتانا ہے کہ یہ 2024 ہے اور یہ پاکستان میں یہاں پر قانون ہے. اس میں سارے معاملات میں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کا کیا کردار رہا ہے؟ رجسٹرار کوآپریٹو صاحب کا یہ کردار رہا ہے کہ ہم ان کو جب لیٹر لکھتے ہیں, کیونکہ الیکٹڈ باڈی جب بیٹھ جاتی ہے مینیجنگ کمیٹی, جب وہ کیئر ٹیکر بٹھاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ رجسٹرار کوآپریٹو صاحب الیکٹڈ باڈی بٹھا دیتے ہیں. الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ مینیج کرتی ہے سارے معاملات کو. ڈپٹی رجسٹرار
मैं बता उसी दफा डिप्टी रजिस्ट्रार जो हमारे सैदपुर रोड पे होते हैं उनको उन्होंने साथ लूप में दिया होता है कि आप इनके साथ टच रहें। हमने अपनी जो कल का सारा बकुआ हुआ है ये सारी की सारी डिटेल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव साहब को भेज दी है, सेक्रेटरी साहबा कोऑपरेटिव को उनको भेज दी है कि फर्दर जनाब हमने तो ये FIR और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहे हैं, तो ये मामला हैं क्योंकि उनकी तरफ से डायरेक्शन आएगी। मैं आपको और बताता जाऊं कि यहां पे इसके ऊपर राजा अरशद के ऊपर 43 की इंक्वायरी चली रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के ऊपर 64 करोड़ रुपए, वो साबित हो गई। साबित होने के बाद अब ये फैसले पे गया हुआ इंक्वायरी पे 50A के, किसके पास? सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास। पिछले 4 से 6 माह से वो ऑर्डर वेट फॉर ऑर्डर है, वो ये उसके केसेस हैं। आज मेरा वकील गया है, 4 महीने पहले मेरा वकील गया है, 3 महीने पहले वकील मेरा गया है, मेरे से मुराद इंतजामिया का लीगल एडवाइजर वहां गया और उनको कहा कि मैडम इसको फैसला कर दें। मैंने आपसे अर्ज की है कि एक बंदा जेल में उधर से बैठ के पूरा सिस्टम मैनेज कर रहा है, तो मुझे तो ये नहीं पता वो डिपार्टमेंट के साथ क्या कर रहा है, या डिपार्टमेंट खाली इस ऑर्डर को कर दे डिक्लेयर, जो वेट फॉर ऑर्डर है खाली इस ऑर्डर को कर दे। आज ये आवाज ये मैसेज मेरा उधर भी जाएगा कि वेट फॉर ऑर्डर को डिसाइड खाली कर दे, तो कम अज कम कानूनी तौर पर उसकी प्रॉपर्टी सील हो सकती है, कानूनी तौर पर सोसाइटी उससे रिकवरी कर सकती है। लेकिन हर चीज अगर लीगल होती है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि रिलीज स्पीडी हो जाए, अगर इंसाफ स्पीडी मिल जाए तो हमारे मामला क्लियर हो जाए। यही तो रिक्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं सर, हो नहीं रहा कुछ। होता तो ये मैंने आपको बताया, ये 6 महीने से 6 महीने से वेट फॉर ऑर्डर, ये जो हकीकत है। राणा साहब आपने बताया है कि बहुत ज्यादा फायरिंग की गई है, सोसाइटी के दफ्तर जो है वो अंदर से डैमेज हुआ, तो क्या उस फायरिंग में कोई जख्मी हुआ सोसाइटी का बंदा या वहां पर जो है कोई? सेकंड ये है कि क्या जवाबी फायरिंग भी कोई हुई, और आपने उस हवाले से अपने दफ्तर को महफूज करने के लिए ये सोसाइटी के जो वकील हैं उनको महफूज करने के लिए कुछ सिक्योरिटी इक़दाम भी किए या हुकूमत से कोई मदद की है? सर अर्ज ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि इसका मकसद होता है कि ये खौफ हरास फैलाना, बहुत हुआ पैरों में मार देना, बस 324 तक। मैंने आपको बताया जो मूवीज हैं, वीडियोस हैं, उस वीडियोस में आप साफ देख सकते हैं कि वो 3 गाड़ियां आती हैं, रोड के बीच में खड़ी होती हैं और सीधी फायर सोसाइटी दफ्तर के अंदर करती है। वो तो मेरे अल्लाह मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, मेरे अल्लाह ने हमें बचा लिया। आप देखिए जो हमारा काउंटर बैठा है उसके सर के ऊपर से गोली जा रही है सीधी, कैमरेस लगे हुए, हमारे जो सोलर लाइट्स लगी, यहां तक के जो हमारी तार लगी हुई है बिजली की वो डैमेज होगी, सरकारी तार, लोगों की लाइट चलेगी। मतलब ये पोजीशन थी उसकी, उसने अपनी तरफ से कोशिश की, अल्लाह बचाने वाला है, जख्मी कोई नहीं हुआ, लेकिन कोशिश उसने कमी कोई नहीं छोड़ी। नंबर 1, पहले जो उसने अटेम्प्ट की थी अंदर आने की वो भी वीडियो से, वो नहीं आ सका, नहीं तो शायद पता नहीं कितना कुछ हो। और मैसेज करता है अब खून रेजी होगी, मैसेज करता है अब खून रेजी होगी, और उसके जिम्मेदार तुम्हारी इंतजामिया है, तुम लोग मानोगे, मुझे मानो, मुझे तस्लीम करो, मुझे लेटर्स ही लिखो, जैसे मैं कहता हूं वैसे चलो, ठीक। ये और अब आप कहते हैं पुलिस का किरदार रहा है, उन्होंने FIR दे 780 कैसे करी, कोई नहीं है। दहशतगर्दी क्या है? बिजली की तारें टूट गई हैं। दहशतगर्दी क्या है? सरकारी इमलाक में जनाब फायरिंग हो रही है। दहशतगर्दी क्या है? स्कूल की टाइमिंग में बच्चों के खुलेआम फायरिंग हो रही है। और क्या है दहशतगर्दी? मुझे तो शायद नहीं पता कि 780 और क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू।